أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور عزیز طلباء، کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ ہمارا جو چرچا تھا، ہمارا جو بیان تھا، وہ کس کے متعلق؟ نماز کے واجبات کے متعلق تھا، ہے نا؟ نماز کی کتنی باتیں ہیں، نماز میں کتنی ایسی چیزیں جس کو ہم واجب چیزوں میں ہم کو کیا کرنا پڑتا، ہم کو شمار کرنا پڑتا ہے۔ کتنی چیزیں ہم واجب کے متعلق کیا کر ہم پڑھائی کر رہے تھے، ہے نا؟ واجب کے متعلق ہم لوگ سیکھ رہے تھے۔ تو ہمارا جو 8ویں چیپٹر کا جو کچھ حصہ ہے وہ باقی رہ گیا تھا، وہ کچھ پڑھنے کے لیے کچھ کیا ہے باقی تھا، اس کو آج ہم کیا کریں گے؟ ابھی اس حصے میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو باقی حصہ ہے اور اس میں کچھ سوالات ہے، کچھ جوابات ہے، کچھ مشق ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے نا؟ وہ کیا ہے؟ نماز کے مکمل کتنے واجبات؟ 14 یا 13 واجبات ہو گئے۔ اب نوٹ بول کے اس کا ایک مکمل یعنی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے؟ نماز کے واجبات کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں سہون چھوڑ دیا جائے تو نماز نامکمل رہے گی۔ نماز کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو چھوڑ دینے سے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اگر اس کو نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز کیا نہیں ہوتی ہے؟ صحیح نہیں ہوگی، مگر وہ سجدہ سہو سے پوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں جس کو ہم نہیں کرنے سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، وہ چیزوں کو کرنے کے لیے، وہ چیز اگر ہم کرتے ہیں نماز میں تو ہماری نماز کیا جائے گی؟ مکمل اور صحیح بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ واضح رہے کہ سہو کا معنی بھول ہے۔ سہو کا معنی کیا ہے؟ بھول، چوک، غلطی، ہے نا؟ پھر ہے سجدے سے اسے کہتے ہیں جو واجبات کے بھول جانے کی وجہ سے اسے پورے کرنے کے لیے ایک سلام کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز میں کوئی غلطی یا کوئی ہمارا کوئی ادا یا کوئی بات ایسی چھوٹ جائے جس کو ہم وہ سب سے نماز کے آخر میں 2 سلام پھیرتے ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں، صرف داہنی طرف ایک سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں۔ اس 2 سجدے میں کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، دعا درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور وہ سہو کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم نماز کے ہمارے کچھ واجبات اگر چھوٹ جائے، جب کچھ واجب ہمارے نماز میں چھوٹ جاتی ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور وہ سہو کرنے کے بعد ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ
सहू कहते हैं। ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتا ہے کیا ہے، کچھ سوالات اور کچھ جوابات آتے ہیں، مشق آتا ہے، مشق۔ ٹھیک ہے، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں۔ کیا ہے، واجب کے چھوڑنے پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سوال کیا ہے، واجب کے چھوٹنے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا ہے، واجب کے چھوٹنے پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا ہم کو۔ وہ کیسے کرنا پڑے گا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے درمیان میں، نماز جب آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو اس کے بعد ایک طرف داہنی طرف سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد ہے نا پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کے بعد ہے نا التحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ تو ہم کو جب ہماری کچھ نماز میں غلطی ہو جائے تو اس وقت ہمارے اس سجدہ سہو سے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے دوسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے، جہری نمازیں کون کون سی ہیں؟ جہری نماز یعنی جو نماز کو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، وہ نمازیں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہے۔ تو وہ کون کون سی نماز ہے؟ جہری نماز کون سی ہے؟ فجر ہے نا، مغرب، عشاء، یہ 3 وقت کی نمازیں کیا کس میں آتا ہے؟ جہری میں آتا ہے، جس کو ہم بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے ہم تکبیر پڑھتے ہیں، ہے نا۔ یہ نمازیں کون کون سی ہے؟ ظہر ہے، فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء کا وقت ہے۔ یہ وقت کی نمازیں کیا ہے؟ جہری نمازوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کیا ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی پڑھا سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں، ہم نے اس کو ابھی پڑھ لیا۔ وہ کیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران میں جو نماز میں کچھ غلطی آتی ہے یا کچھ باتیں چھوٹ جاتی ہے، فرائض نہیں واجبات میں سے یا سنن میں سے کوئی چیزیں چھوٹ جائے، کوئی چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سلام پھیریں گے ایک طرف، التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے ایک طرف داہنی طرف، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں اور ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 جو بڑا جو یہ آتا ہے، جو سب سے پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ 3 سوالات تھے۔ ٹھیک ہے، وہ سوالات کیا ہوئے؟ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آتا کیا ہے، سری اور جہری نماز کی نشاندہی کریں۔ جو بڑا جو سوال ہے، سری اور جہری نمازوں کی نشاندہی کریں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں نشان لگانا ہے کہ کون سی نمازیں سری میں آتی ہے، کون سی نمازیں جہری میں آتی ہے، کون سی نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور کون سی نمازیں آہستہ کیا ہے بولتے ہیں بغیر زور سے قرات کیے ہوئے پڑھی جاتی ہے، وہ کون کون سی نمازیں ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا وقت کون سا ہے؟ فجر۔ کون سا ہے؟ فجر۔ پھر اس کے بعد ہے ظہر، پھر اس کے بعد ہے عصر، پھر اس کے بعد ہے مغرب، 5واں نمبر ہے عشاء۔ تو یہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کون سی نماز کیا ہے؟ جہری والی ہے، کون سی نمازیں سری والی ہے، اس کو کیا کرنا ہم بتانا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فجر۔ کون سی میں آتا ہے؟ فجر کیا ہے؟ جہری ہے نا، فجر میں ہم زور سے قرات کرتے ہیں، تو فجر کیا ہے؟ جہری والی نماز ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے ظہر۔ ظہر کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ سے قرات کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ کس میں آئے گا؟ کس میں آئے گا؟ سری میں آئے گا، ہے نا، وہ ہم سرن پڑھتے ہیں، اس کو ہم زور سے قرات نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے 3 نمبر عصر۔ عصر میں کیا ہے؟ وہ بھی سری میں آئے گا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 4 مغرب۔ مغرب کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زور سے قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، ہے نا۔
امام صاحب بھی زور سے قرات کرتے ہیں، مقتدی حضرات بھی انفرادی اگر پڑھیں گے تو ان کو بھی کیا کرتے ہیں، زور سے قرات کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کس میں آئے گا، جہری میں آئے گا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 5واں عشاء، ہے نا۔ عشاء کا کون سا وقت ہے، عشاء وہ کون سی نمازوں میں آئے گا، وہ جہری میں آئے گا یا سری میں آئے گا، کس میں آئے گا، وہ کس میں آئے گا، جہری میں آئے گا، ہے نا۔ وہ ہم بلند آواز سے ہم نماز پڑھتے ہیں، بلند آواز سے نماز کو ہم ادا کرتے ہیں، ہے نا، قرات ہم زور سے کرتے ہیں، کس میں، عشاء کی نماز میں۔ تو ہو گیا فجر ہو گیا کس میں، جہر میں ہو گیا، اور عشاء بھی کیا ہو گیا، جہر میں آ گیا، مغرب بھی کیا ہو گیا، جہری نماز میں آ گیا۔ صرف سری میں کتنا ہے، 2 وقت ہے، ایک ہے ظہر، دوسرا ہے عصر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، دیکھیے نمبر 3 جو بڑا جو سوال ہے وہ کیا ہے، نیچے دیے گئے جملوں کو ان کے مناسب جملوں سے جوڑیں۔ نیچے دی گئی باتوں کو مناسب جملوں سے ہم کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ کیا دے گا، نماز کا وقت ہونا، وہ کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے یا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنا کیا ہے، سنت ہے، نماز کا یا فرض ہے یا رکن ہے، وہ کیا کرنا پڑے ہم کو، جوڑی کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو لگانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا، اس کو ہم کیا کرنا ہے، اس کے مطابق ہم کو اس پہ سکھانا ہے۔ دیکھیے پہلا ہے وقت کا ہونا ہے، اس کے سیدھے رائٹ میں کیا دیا ہے، نماز کے واجبات۔ پھر دوسرا ہے سجدہ، پھر اس کے جس بازو میں دیا ہے نماز کے شرائط میں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا، کیا تھا، نماز کے فرائض میں۔ تو ایسا دیا، ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو ملانا پڑے گا، اسے ہم جوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ تو پہلا کیا ہے، وقت کا ہونا، وہ کیا ہے، اس میں کیا دیا ہو، نماز کے واجبات ہے، نماز کے شرائط ہے، نماز کے فرائض ہے۔ کس میں آئے گا وہ، وقت کا ہونا کس میں آتا ہے، کس میں آئے گا، نماز کے شرائط میں آئے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے، نماز کو ہم پڑھنے کے لیے وقت کا پائے جانا کیا ہے، شرط ہے۔ تو وقت کا ہونا کیا ہے، اس کے ساتھ کون سے، کس کے ساتھ آئے گا، وہ نماز کے شرائط میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 2 کیا ہے، سجدہ۔ سجدہ کس میں آئے گا، اب ایک تو ہو گیا، اب دوسرا کیا ہے، نماز کے واجبات ہے یا نماز کے فرائض ہے۔ تو سجدہ کرنا کیا ہے، سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے نا۔ فرض کتنے ہیں نماز میں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، قیام، رکوع، سجود، ہے نا، قاعدہ اخیرہ، خروج میں سنی، ٹوٹل 7 فرائض ہے نماز میں۔ اس میں سے کیا ہے، سجدہ کرنا، سجود کرنا، وہ کیا ہے، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا، وہ کیا ہے، نماز کے واجبات میں آتا ہے، نماز کے واجبات میں شامل ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے وقت کا ہونا، نماز کی شرائط ہے۔ دوسرا ہے سجدہ سہو، سجدہ کرنا، وہ نماز کے فرائض میں آئے گا۔ تیسرا ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا، وہ آئے گا نماز کے واجبات میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو چرچا تھا نماز کے واجبات کے متعلق، ہمارا چرچا ہم نے ٹوٹل نماز کے واجبات کتنے ہیں، 13 ہیں، ہے نا۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا، قاعدہ میں بیٹھنا، قاعدہ میں اٹھنا، نماز کے رکعات کو اور سجود کو برابر معتدل کرنا، کسی کو نہ زیادہ کرنا نہ کسی کو کم کرنا، ہے نا۔ یہ سب ہم لوگ پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک ہم قصے کی شکل میں، ایک قصے کی کیا ہے، اس کے انداز میں ہم لوگ کیا ہے، نماز کے واجبات میں ایک ہم باتیں بھی پڑھے ہیں نا۔ تو ہمارا جو چیپٹر ہے، ہمارا جو بیان ہے، الحمدللہ نماز کے واجبات، وہ بیان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمارا بیان کیا ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ آنے والے دن میں ایک نیا چیپٹر کے ساتھ، ایک نیا سبق کے ساتھ ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا چیپٹر ہے نماز کی سنتیں، نماز کی سنت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔